السلام علیکم تمام سامعین کرام کو سلسلہ حدیث میں خوش آمدید۔ آج ہم بات کریں گے صحیح بخاری کی حدیث نمبر 121 کے بارے میں۔ اس حدیث مبارکہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک بہت اہم نصیحت کا ذکر کیا گیا ہے جو انہوں نے حجۃ الوداع کے موقع پر مجمع سے خطاب کرتے ہوئے تمام امت مسلمہ کو کی۔ تو چلیے آئیے چلتے ہیں حدیث مبارکہ کی طرف اور پھر اس کے بعد حدیث مبارکہ کی مختصر وضاحت اور اس سے حاصل شدہ اسباق کا جائزہ لیں گے۔ حدیث نمبر 121 حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر ان سے فرمایا، لوگوں کو خاموش کراؤ۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا، اے لوگو، میرے بعد ایک دوسرے کی گردنیں مار کے پھر کافر نہ بن جانا۔ اس حدیث مبارکہ کے راوی حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جو حجۃ الوداع کے موقع پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس انتہائی اہم نصیحت کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر مجھے کہا کہ اے جریر، لوگوں کو خاموش کراؤ۔ چونکہ یہ حج کا موقع تھا اور ہزاروں کی تعداد میں لوگ موجود تھے، ان میں کثیر تعداد ان لوگوں کی تھی جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت میں وقت نہیں گزارا تھا، لہٰذا انہیں اس بات کا علم نہیں تھا کہ علم کی محفل میں بیٹھنے کے بھی کچھ آداب ہوتے ہیں، اور اس وقت لوگوں کو خاموش کروانا اس لیے بھی ضروری تھا تاکہ تمام لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز کو بآسانی سن سکیں کہ وہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں۔ یہ حج نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آخری حج کا خطبہ تھا اور اس موقع پر انہوں نے امت مسلمہ کو بہت اہم نصیحتیں کی۔ خاص طور پہ یہ نصیحتیں حقوق العباد سے متعلق تھیں تاکہ ان کے بعد ان کی امت دوبارہ کہیں گمراہی کی طرف نہ چلی جائے۔ اس میں ایک نصیحت یہ بھی تھی جو اس حدیث مبارکہ میں بیان کی گئی ہے کہ اے لوگو، میرے بعد ایک دوسرے کی گردنیں مار کر پھر کافر نہ بن جانا۔ یہ ایک طرح سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امت کو آپس کی قتل و غارت گری، خانہ جنگی اور ہر طرح کی خون ریزی کے ساتھ سختی سے منع فرمانا تھا، اور اس عمل کو انہوں نے کفر کے برابر قرار دیا۔ اب یہاں حقیقی طور پر کافر بن جانا مراد نہیں، بلکہ یہ عمل کفر کے برابر ہے، لہٰذا مسلمان ہو کر کسی کا ناحق قتل کرنا ایسا سنگین گناہ ہے جو کفر کے مشابہ ہے۔ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 32 میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا، اسی وجہ سے ہم نے بنی اسرائیل پر نازل کی گئی تورات میں یہ حکم لکھ دیا تھا کہ جس نے کسی شخص کو بغیر قصاص کے یا زمین میں فساد انگیزی کی سزا کے بغیر ناحق قتل کر دیا تو گویا اس نے معاشرے کے تمام لوگوں کو قتل کر ڈالا، اور جس نے اسے ناحق مرنے سے بچا کر زندہ رکھا تو گویا اس نے معاشرے کے تمام لوگوں کو زندہ رکھا، یعنی اس نے حیات انسانی کا اجتماعی نظام بچا لیا۔ اور بے شک ان کے پاس ہمارے رسول واضح نشانیاں لے کر آئے، پھر بھی اس کے بعد ان میں سے اکثر لوگ یقیناً زمین میں حد سے تجاوز کرنے والے ہیں۔ اس طرح یہ بات قرآن سے بھی ثابت ہوئی کہ ایک انسان کا قتل دراصل ساری انسانیت کے قتل کے مترادف ہے۔ اسی طرح قرآن پاک کی سورہ نساء کی آیت نمبر 93 میں بھی ہے، اور جو کوئی کسی مسلمان کو جان بوجھ کر قتل کرے اس کی سزا دوزخ ہے جس میں وہ ہمیشہ رہے گا، اس پر اللہ کا غضب اور اس کی لعنت ہے، اور اللہ نے اس کے لیے بڑا عذاب تیار کیا ہے۔ اب ہم تھوڑی دیر کے لیے اپنے ارد گرد حالات کا جائزہ لیتے ہیں۔ نہ جانے کتنے انسان، کتنے ہی مسلمان بلا وجہ قتل کیے جا رہے ہیں، کہیں لوٹ مار کے دوران قتل، کہیں جائیداد و زمین کی وجہ سے قتل، کہیں بہت چھوٹی اور معمولی سی بات پر اشتعال میں آ کر قتل، کہیں مذہبی اور نسلی بنیاد پر قتل۔ تو یہ حرام فعل جو کفر کے برابر ہے ہرگز ایک مسلمان کو زیب نہیں دیتا کہ اس عمل کفر کے بارے میں سوچے بھی۔
اب ہم اس حدیث مبارکہ سے حاصل شدہ اسباق کا جائزہ لیتے ہیں۔ نمبر 1، انسانی جان کی حرمت۔ اسلام میں انسانی جان کی حرمت بہت عظیم ہے۔ کسی بے گناہ کو قتل کرنا، چاہے وہ مسلمان ہو یا غیر مسلم، انتہائی سنگین جرم ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آخری خطبے میں خاص طور پر خون ریزی سے منع فرمایا۔ نمبر 2، مسلمانوں کا آپس میں قتل کفر جیسا عمل ہے۔ مسلمان کا ناحق قتل کرنا کفر کے مشابہ ہے۔ یہ عمل انسان کو ایمان سے بہت دور کر دیتا ہے، اور امت کی تباہی کی بڑی وجہ یہی باہمی قتل و غارت گری ہے۔ نمبر 3، فرقہ واریت اور خانہ جنگی کی سخت ممانعت۔ معمولی اختلافات پر تلوار اٹھانا، فرقے، سیاست یا اقتدار کے نام پر قتل، یہ سب اعمال اسلام کے خلاف ہیں۔ نمبر 4، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت پر شفقت۔ حجۃ الوداع آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آخری خطاب تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے زیادہ امت کے امن اور اتحاد کی فکر فرمائی۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اسلام کا پیغام امن کا پیغام ہے۔ نمبر 5، عمل بعض اوقات ایمان کو ضائع کر دیتا ہے۔ بعض گناہ ایسے ہیں جو انسان کو کفر کے قریب کر دیتے ہیں، اور قتل، ظلم اور خون ریزی انہی میں سے ایک ہے۔ اسی لیے صرف زبانی ایمان کافی نہیں، عمل بھی ضروری ہے۔ نمبر 6، آج کے دور کے لیے واضح پیغام۔ خودکش حملے، دہشت گردی، مذہب کے نام پر قتل، یہ سب اس حدیث کی روشنی میں سراسر حرام ہیں۔ مختصر یہ حدیث مبارکہ ہمیں سبق دیتی ہے کہ اسلام زندگی کا محافظ ہے، اور قتل و فساد اسلام کی روح کے خلاف ہے، اور بے شک ایک مسلمان کی پہچان عمل، عدل اور رحم ہے۔ امید کرتی ہوں کہ یہ حدیث مبارکہ بھی ہم سب کے دینی علم میں اضافے کا بہترین ذریعہ ثابت ہوئی ہوگی۔ بس اللہ سبحانہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو دین اچھے طریقے سے سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک اور صدقہ جاری کے طور پر شیئر کرنا ہرگز نہ بھولیے گا، اور اگر چینل پر نئے ہیں تو براہ مہربانی چینل کو سبسکرائب کرتے جائیے۔ اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے، انشاءاللہ پھر ملتے ہیں۔ اللہ حافظ۔